ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق ہر 43 لاکھ سال کے زمانے میں ایک منو ہوتا ہے جو اس زمانے کے انسانوں کے لیے ایک ضابطۂ قوانین ترتیب دیتا ہے۔ ان انسانوں کی زندگی بسر کرنے کے لیے اس ضابطہ کی پیروی ان پر لازم ہوتی ہے۔ ہندوؤں کے عقائد کے مطابق کل 14 منو ہیں، جن میں سے 6 ماضی میں گزر چکے ہیں اور اب 7ویں منو کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد 7 منو اور آئیں گے۔ موجودہ منو کی تصنیف منو سمرتی ہے، جو ہندوؤں کے مذہبی اور معاشرتی قوانین کا ایک مجموعہ ہے۔ اس کتاب کو منو دھرم شاستر بھی کہا جاتا ہے اور اس میں قدیم ہندو معاشرتی، اخلاقی اور قانونی اصولوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اسے برہمنوں اور ویدک سماج میں رہنمائی کے لیے ایک بنیادی کتاب کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ اس کتاب کا زمانہ تصنیف مورخین نے تقریباً 7ویں صدی صحیح بتایا ہے۔ منو سمرتی کا مصنف مہارشی منو کو مانا جاتا ہے، جو ہندو مذہب کے مطابق انسانوں کے جد امجد اور پہلے قانون ساز تھے۔ اس کتاب میں دھرم یعنی فرض، ارث یعنی مال و دولت، کام یعنی خواہشات اور موکش یعنی آخرت کے اصولوں کو بیان کیا گیا ہے۔ منو سمرتی کے 50 سے زیادہ نسخے اب تک معلوم ہیں، لیکن 18ویں صدی کے بعد سے سب سے قدیم دریافت، سب سے زیادہ ترجمہ شدہ اور قیاس شدہ مستند نسخہ کولکا بھٹا کی تفسیر کے ساتھ کلکتہ کا مخطوطہ ہے۔ جدید اسکالرز کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں دریافت ہونے والے منو سمرتی کے مختلف نسخے ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں۔ اس کا متن سنسکرت میں ہے، جو کافی پرانا ہے۔ اس متن کا اثر تاریخی طور پر ہندوستان سے باہر تک پھیل چکا تھا، بالخصوص اس نے کمبوڈیا اور انڈونیشیا میں ہندو سلطنتوں کو بھی بہت متاثر کیا۔ منو سمرتی سنسکرت کی پہلی کتابوں میں سے ایک تھی، جس کا مطالعہ یورپی ماہرین فلکیات نے کیا تھا۔ اس کا سب سے پہلے انگریزی میں ترجمہ سر ولیم جونز نے کیا تھا۔ اس کا ورژن 1794 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے ذریعے شائع ہونے والے منو سمرتی کے 2005 کے ترجمے کا سہرا پیٹرک اولیول کے پاس ہے۔ منو سمرتی یا منو کے اس دھرم شاستر میں ہندو معاشرے کو 4 ورنوں یا طبقات میں تقسیم کیا گیا ہے اور ان سب کے فرائض مقرر کر کے ضابطے اور قوانین ترتیب دیے گئے ہیں۔ منو سمرتی کا ہندو سماج اور خاص طور پر قدیم برہمنی سماج میں بہت زیادہ اثر رہا ہے۔ اس میں مختلف طبقات کے حقوق، فرائض اور ان کے طرز عمل کے اصول درج ہیں، جس کے تحت برہمن، کھشتری، ویش اور شودر 4 ورن یا طبقات کے فرائض اور اختیارات متعین کیے گئے ہیں۔ اس میں ازدواجی، اخلاقی اور عدالتی اصول بھی بیان کیے گئے ہیں، جو قدیم ہندو معاشرتی ڈھانچے کو سمجھنے کے لیے اہم سمجھے جاتے ہیں۔ منو سمرتی میں معاشرے کے مذہبی، معاشرتی اور اخلاقی پہلوؤں پر بھی بحث کی گئی ہے اور ہر بات پوری شرح اور تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ معاشرے کے 4 طبقے برہمن، کشتری، ویش اور شودر مقرر کیے گئے ہیں۔ برہمنوں کا کام علم و فکر کی زندگی بسر کرنا اور رسومات مذہبی کی ادائیگی ہے۔ کھشتری طبقہ کے لوگ راجا، سپاہی پیشہ ور اور حاکم ہیں۔ ویش تجارت، صنعت اور دوسرے پیشوں کو سنبھالنے والے لوگ ہیں، جبکہ آخری طبقے شودر سماج کو کسی جرم کی بنا پر سوسائٹی سے ہی خارج کر دیا گیا۔ راجاؤں کے فرائض میں ملک کی حفاظت، امن کا قیام، عدل گستری، اچھے کام کرنے والوں کو انعام دینا اور مجرموں کو سزا دینا، ملکی انتظام اور جنگ وغیرہ شامل کیے گئے ہیں۔ راجاؤں کے روزانہ کے معمول اور ان کے درباری کاموں کے لیے طریقے معین کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح ہر طبقے کے لیے الگ الگ شادی بیاہ، مذہبی رسوم اور سماجی فرائض کی ادائیگی کے قانون مقرر ہیں، جبکہ ہر طبقے کے خطا کاروں کے لیے مقرر شدہ سزائیں بھی ان کی سماجی حیثیت سے الگ الگ ہیں۔ برہمنوں کے لیے خاص رعایتیں اور اختیارات قائم کر دیے گئے ہیں۔ برہمنوں کو معاشرے کا دماغ قرار دے کر سب پر فائق کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔
انسان کی زندگی کے 4 دور مقرر کر دیے گئے ہیں، جن کی روح سے ہر انسان کے لیے ابتدائی دور میں برہمچاری بن کر تعلیم حاصل کرنا لازم ہے۔ دوسرے دور میں شادی کر کے خانہ داری یا گرہستی آشرم کی زندگی گزارنا ہے۔ تیسرے دور میں دنیاوی کاروبار سے الگ ہو کر جنگل میں گیان دھیان کی زندگی بسر کرنا ہے۔ اور چوتھے دور میں سنیاسی بن کر لذات دنیا کا تارک بن جانا ہے۔ غرض منو نے اپنی اس تصنیف میں ہندو سماج کے لیے ایک جامع و مانع ضابطہ مرتب کیا، جس پر ہندو معاشرہ کم و بیش آج تک عمل کر رہا ہے۔ منو سمرتی کو دور جدید میں مختلف ماہرین نے تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے، خاص طور پر ذات پات کے سخت نظام اور طبقاتی تفریق کی وجہ سے اس کتاب کے اصول و ضوابط میں دور حاضر کے انسانی حقوق اور سماجی انصاف کے تصورات کے برخلاف کافی کچھ نظریات پائے جاتے ہیں، جسے جدید ہندو معاشرت میں کچھ حلقے بھی مسترد کرتے ہیں۔ منو سمرتی کو سمجھنا قدیم ہندو مذہب اور تہذیب کے بنیادی اصولوں کو جاننے کے لیے ایک مفید ذریعہ ہے، تاہم اس کے کئی نظریات کو آج کی جدید سماجی قدروں کے مطابق پرکھنے کی ضرورت بھی محسوس کی جاتی ہے۔ اولیول کے مطابق منو سمرتی کوئی نئی دستاویز نہیں تھی، بلکہ منو سمرتی کے اندر نظریاتی ماڈلز کی جڑیں کم از کم 2 شاستروں پر انحصار کرتی ہیں جو اس سے پہلے کی ہیں۔ پہلا ارتھ، جو ریاست سازی اور قانونی عمل ہے، اور دوسرا دھرم، جو ایک قدیم ہندوستانی تصور جس میں فرائض، حقوق، قوانین، طرز عمل اور فضائل اور دیگر موضوعات زیر بحث آئے۔ مختلف دھرم سوتروں کے مطابق یہ منو سمرتی سے بہت پہلے کے اور پرانے ہیں۔ ان کے مشمولات کا پتہ ویدک دور کے کلپا سوتروں سے لگایا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے اسمارٹ سوتروں کی ترقی ہوئی، جس میں گرہا سوتر اور دھرم سوتر شامل تھے۔ منو سمرتی کے بنیادی متن میں ان میں سے بہت سے اسطرہ شامل ہیں۔ یہ سب عام دور سے پہلے کے دور سے متعلق ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر قدیم متون اب گم ہو چکے ہیں اور صرف 4 ہی بچ گئے ہیں، جو ہیں اپستمبا، گوتم، بودھیان اور وششٹھ کے قانون کے ضابطے۔ منو سمرتی کا متن میٹرک شلوکوں یا آیات میں ہے، جو ایک اعلیٰ استاد یا گرو اور شاگردوں کے درمیان مکالمے کی شکل میں ہے، جو کہ دھرم کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین ہیں۔ پہلی 58 آیات متن کے ذریعہ منو سے منسوب ہے، جبکہ بقیہ 2000 سے زیادہ آیات اس کے طالب علم بھرگو سے منسوب ہیں۔ منو سمرتی کی کئی آیات میں خوبیوں کی فہرست بھی شامل ہے۔ مثال کے طور پر آیت 675 ہر ایک کے ساتھ عدم تشدد اور تحمل کو کلیدی خوبیوں کے طور پر بیان کرتی ہے، جبکہ آیت 1063 یہ تبلیغ کرتی ہے کہ 4 ورنوں کو کسی بھی مخلوق کو نقصان پہنچانے سے پرہیز کرنا چاہیے، جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے اور دوسروں کی جائیداد پر قبضہ کرنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح آیت 204 میں اولیول کہتے ہیں کہ منو سمرتی کے کچھ نسخوں میں بیان خوبیوں کی فہرست یوں دی گئی ہے: ہمدردی، بردباری، سچائی، زخم نہ لگنا، خود پر قابو پانا، خواہش نہ رکھنا، مراقبہ، سکون، مٹھاس اور دیانت۔ بنیادی طور پر اور تطہیر، قربانی، سنتی مشقت، تحفہ دینا، ویدک تلاوت، جنسی اعضاء کی حفاظت، عبادات، روزہ، خاموشی اور غسل۔ اولیول کے مطابق متن کے چند مخطوطات ایک مختلف آیت 204 پر مشتمل ہیں اور کسی کو زخمی نہ کرنا، سچ بولنا، عفت، ایمانداری اور چوری نہ کرنا کو مرکزی اور بنیادی قرار دیتے ہیں، جبکہ غصہ نہ کرنا، استاد کی فرما برداری، طہارت، اعتدال سے کھانا اور چکنا رہنا بھی شامل ہے۔ متن میں شامل ذاتی انسانی رویوں کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر آیت 251 سے 256 بیان کرتی ہے کہ ایک راہب کو بھیک مانگنا چاہیے، خیرات کا کھانا جمع کرنا چاہیے اور اس سے پہلے اپنے استاد کے سامنے پیش کرنا چاہیے، پھر خود کھانا چاہیے۔ منو سمرتی کہتی ہے کہ کسی کو جو بھی کھانا ملے اس کی تعظیم کرنی چاہیے اور اسے حقارت کے بغیر کھانا چاہیے۔
لیکن کبھی بھی زیادہ نہ کھائیں کیونکہ بہت زیادہ کھانا صحت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ متعدد آیات گوشت کھانے کے متعلق بھی ہیں۔ مثال کے طور پر آیت 556 جیسے کہ اولیول نے ترجمہ کیا ہے، گوشت کھانے، شراب پینے یا جنسی تعلقات میں کوئی قصور نہیں، یہ مخلوقات کی فطری سرگرمی ہے، تو ہمیں اس طرح کی سرگرمی سے پرہیز کرنا چاہیے، سب سے بڑا اجر یہ لاتا ہے۔ خواتین کے حقوق کے بارے میں منوسمرتی ایک متضاد نقطہ نظر پیش کرتی ہے۔ مثال کے طور پر آیت 101 اور 102 میں متن یہ کہتا ہے کہ عورت یا مرد کی شادی کو توڑا نہیں جا سکتا۔ پھر بھی متن دوسرے حصوں میں نکاح کو تحلیل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آیت 972 اور 981 مرد یا عورت کو دھوکہ دہی یا مکروہ شادی سے باہر نکلنے اور دوبارہ شادی کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ یہ متن عورت کو دوبارہ شادی کرنے کے لیے قانونی ذرائع بھی فراہم کرتی ہے جب اس کا شوہر لاپتہ ہو یا اسے چھوڑ چکا ہو۔ بیواؤں کو عفت کی تبلیغ کرتے ہوئے آیت 558 اور 5160 میں آیت 313 اور 314 جبکہ آیات 267 اور 269 اور 148 اور 515 سے پہلے کی آیات میں اپنے سماجی طبقے سے باہر کسی عورت سے شادی کرنے کی مخالفت کرتے ہوئے ایک لڑکی کے طور پر اسے اپنے باپ کی فرما برداری اور تحفظ حاصل کرنا چاہیے، ایک نوجوان عورت کے طور پر اس کا شوہر اور ایک بیوہ کے طور پر اس کا بیٹا، اور یہ کہ عورت ہمیشہ اپنے شوہر کو دیوتا سمجھے اور مرد اپنی بیوی کو دیوی کا مجسم سمجھے۔ 355 اور 356 میں منوسمرتی یہ بھی اعلان کرتی ہے کہ عورتوں کی عزت کی جانی چاہیے، اور جہاں عورتوں کی عزت کی جاتی ہے وہاں دیوتا خوش ہوتے ہیں، لیکن جہاں ان کی عزت نہیں وہاں کوئی رسم پھل نہیں دیتی۔ دوسری جگہ آیت 148 میں اولیول بیان کرتا ہے متن کے مطابق کہ عورت کو کبھی بھی آزادانہ زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ منوسمرتی آیات 192 اور 200 میں عورت کو جائیداد کی 6 اقسام کے حقوق فراہم کرتی ہے۔ ان میں وہ چیزیں شامل ہیں جو اسے اس کی شادی میں ملی تھیں یا تحفے کے طور پر جب وہ بھاگ گئی تھی یا جب اسے لے جایا گیا تھا، یا شادی سے پہلے محبت کے نشان کے طور پر، یا اس کے مادر پدر خاندان کی طرف سے تحفے کے طور پر، یا شادی کے بعد اس کے شوہر کی طرف سے جو وصول کیا گیا تھا، اور مرنے والے رشتہ داروں کی وراثت سے بھی اسے حق دیا گیا ہے۔ ہندوستان میں انگریزوں نے مسلمانوں کے لیے جس کتاب شریعت کو قانونی ضابطہ کے طور پر قبول کیا وہ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی سرپرستی میں لکھی گئی السراجیہ اور فتاوی عالمگیری تھی، جبکہ ہندوؤں اور دیگر غیر مسلموں جیسے بدھوں، سکھوں، جینیوں اور پارسیوں کے لیے ایسی کوئی کتاب دستیاب نہیں تھی۔ ہندو قانون کا تمام مواد برطانوی نوآبادیاتی حکام نے منوسمرتی سے اخذ کیا تھا، اور یوں یہ پہلا دھرم شاستر بن گیا جس کا ترجمہ 1794 عیسوی میں کیا گیا تھا۔